ہر بندہ حضور اسلام کی حدیث کے مطابق مبلغ ہے، جو اسے آتا ہے وہ آگے پہنچائے. تو یہ امت خیر ہے، نیکی کی طرف بلانے والی ہے. تو میں اب یہ کر رہا ہوں کہ آپ اور میں اپنی زبان میں تاثیر پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو تاثیر پیدا کرنے والے جو اعمال ہیں ان میں سے ایک وظیفہ یہ ہے کہ ہم درود کو اپنی زبان پر جاری رکھیں، درود کو ہم اپنے معمولات میں شامل کر لیں. درود پاک کی آپ کیا فضائل و برکات آپ نے سنے ہوں گے علماء سے، اور درود پاک کی اتنے فضائل و برکات ہیں کہ علماء نے اس موضوع پر کہیں کتابیں لکھی. حضرت سلیمان کی جوڑی نے جب یہ واقعہ آپ کے سامنے رونما ہوا تو آپ نے وہیں پہ کھڑے ہو کر نیت کی کہ میں درود کے موضوع پہ مستقل ایک مستند کتاب لکھوں گا. چنانچہ آپ نے کتاب لکھی. اس طرح کہیں بزرگان دین نے درود کے موضوع پر مختلف کتب تصنیف فرمائی. درود پاک کے فضائل و برکات اتنے ہیں کہ آپ حدیث مبارکہ پڑھیں، یقین جانیے ایمان تازہ ہو جاتا ہے. حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام بطور خاص اپنے غلاموں کو اس کی ترغیب دیتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں. حضور کی کئی احادیث طیبات کا مفہوم و مضمون ہے کہ درود جو کثرت سے پڑھے گا قیامت کے روز اللہ کی وحشت اور گھبراہٹ سے حساب کتاب سے وہ جلد نجات پا جائے گا. جو درود کثرت سے پڑھے گا وہ قیامت کے روز میرے قریب ترین اشخاص میں سے ہوگا. درود پڑھنے والے کو جناب دنیا میں پریشانیاں نہیں ہوں گی، مصائب و آلام سے چھٹکارا ملے گا، ٹینشنوں کا اور جناب طرح طرح کے مصائب و غموں کا جو مداوع ہے وہ درود ہے. تو یہ کئی ساری حدیث مبارکہ کا ثمرہ، نتیجہ خلاصہ میں عام فام انداز میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو درود پاک کثرت سے درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیے. انشاءاللہ اس کی برکات، اس کے ثمرات آپ دنیا اور آخرت میں آپ محسوس کریں گے. اللہ جل وعلا مجھے اور آپ کو حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی والی صفات پر کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.